السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو آج لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے رہا جاتا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس بارے میں آپ لوگوں کو ذکر کرنے والی ہوں۔ تو آپ پلیز آپ لوگ دھیان سے اس کو دیکھیے گا اور اس پہ ہو سکے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، پلیز، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ تو گرمیوں کی دوپہر اور سخت دھوپ میں اگر کوئی ہمیں کسی ٹھنڈے مشروب کا ایک گلاس پیش کرے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہوں اور کوئی ہمیں دیکھنے آئے تو بھی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری دعوت قبول نہیں کرتا تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کو دیکھنے جاؤ اور غلام اور قیدی کو آزاد کراؤ۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حکم یہ دیا کہ پہلا، بیماری کی عیادت کرو۔ دوسرا، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تیسرا، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمکم اللہ کہہ کر دو۔ چوتھا، سلام کا جواب دو۔ پانچواں، کسی مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرو۔ جو کچھ بھلائی ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ضرورت کے بقدر کھانے کو نہیں ملتا۔ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے میں سے انہیں کھانا دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر نقد رقم دے کر جس سے یہ کھانا خرید سکیں۔ دوسرا، بیماریوں کی عیادت کرنا۔ ہمارا کسی بیمار دوست یا رشتہ دار کو دیکھنے جانا اور تسلی کے دو چار لفظ کہہ دینا اس کے حوصلے کو بڑھا سکتا ہے۔ جب تم کسی بیمار مسلمان بھائی کو دیکھنے جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تیسرا، قیدیوں کو آزاد کرانا۔ بچے تو قیدیوں کو آزاد نہیں کر سکتے، مگر وہ ان کی آزادی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تمہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آئندہ معلوم ہوگا۔ چوتھا، جنازے میں شریک ہونا۔ جب ہم میں سے کوئی مر جائے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے مناسب طریقے سے دفن کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے میں اپنے ایمان کے تقاضے سے شریک ہوتا ہے اور اس کے لیے صرف اللہ سے بدلے کی امید رکھتا ہے اور نماز جنازہ اور دفن کا کام مکمل ہونے تک ٹھہرا رہتا ہے تو وہ بڑا اجر و ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ مرنے والے کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ مردوں کی برائی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں، سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی مسلمان بھائی السلام علیکم کہہ کر تمہیں دعا دیتا ہے تو تمہیں اس دعا کا جواب ویسا ہی یعنی وعلیکم السلام کہہ کر دینا چاہیے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اسے دعا دینی چاہیے، یعنی اس کے سلام کا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اس کی سلامتی کی ایک دعا کے مقابلے میں نہ صرف سلامتی بلکہ رحمت و برکت کی دعا کے اضافہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ جب کوئی شخص چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تمہیں یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔
اور وہ چاہے تو آپ کی دعا کا بدلہ یہدکم اللہ ویصلح بالکم کہہ کر دے سکتا ہے۔ آج کل بعض مسلمان چھینک آنے پر معاف کیجیے سوری کہنے لگتے ہیں، جیسے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کے لیے معذرت ضروری ہو۔ یہ غلط ہے۔ یہ مغربی تہذیب اور غیر مسلموں کے خود ساختہ آداب میں سے ہے۔ یہ ایک مہمل یعنی بے معنی بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ کہنے والے کو ہے اور نہ سننے والے کو۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب سیکھنا اور برتنا چاہیے جو بامعنی ہیں اور جس میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مجھے بھی سیکھنی چاہیے، اس سے سبق ملنی چاہیے، اور آپ لوگ بھی سیکھیں پلیز۔ میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس پہ آپ لوگ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے سب سے، یہی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ تو اب مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگی ہو، میری باتیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں، تو پلیز آپ لوگ میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔